بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شہزاد پراچا ہوں. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آسٹریا کی جو حکومت ہے انہوں نے پاکستانیوں کو جو ویزے دینے کیوں بند کیے ہیں. اس کا پس منظر ہے کہ گزشتہ سال جون میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے لیٹر پیڈ پہ جو تقریباً 39 افراد کی ڈیٹیلز دی گئیں اور آسٹریا کی جو پاکستان میں امبیسی ہے اس کو لکھا گیا کہ ان کو ویزے دے دیے جائیں. آسٹریا کی جو امبیسی ہے انہوں نے جو یہاں پہ سپریم کورٹ کو ای میل کیا اور ان کی کنفرمیشن کی تو بعد میں ان کو ویزا ملا اور وہ لوگ آسٹریا چلے گئے. لیکن انٹرسٹنگلی جو پاکستان میں ہوتا ہے کہ یہ اسکیمز کی صورت میں یہ ساری چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں یا کچھ لوگوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے تو وہ جو لوگ ہیں وہ پاکستان واپس نہیں آئے. تو اب آ کر جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی موجودہ جو عہدے داران ہیں انہوں نے ایف آئی اے کو خط لکھا ہے کہ آپ اس معاملے کی تحقیقات کریں اور اس میں جو کردار جو لوگ ملوث ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو سزا دیں, کیونکہ اس سے پاکستان کی بڑی بدنامی ہوئی ہے. جو چیزیں باقی انہوں نے ایف آئی اے کے ساتھ شیئر کی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جعلی لیٹر پیڈ جو ہمارے وہ یوز کیے گئے, لیکن اس کے باوجود اگر جعلی لیٹر پیڈ یوز کیے گئے اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے جو امبیسی نے ای میلز کی اس کے باوجود جو ہے وہ کنفرمیشنز بھی ہوئیں اور ان کنفرمیشنز کے بعد ہی ان کو ویزے ملے. تو اب یہ انویسٹیگیٹ ہوگا. پاکستانیوں کو تو پہلے ہی جو ہے وہ جو ویزے نہیں مل رہے, یورپ کے اسپیشلی نہیں مل رہے, کینیڈا کے بھی ویزے بہت ریجیکٹ ہو رہے ہیں. اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو یہاں پہ جو ریڈ زون ایریا سے یا ڈپلومیٹک ایریا سے باہر جتنی بھی امبیسیز ہیں صبح وہاں اگر کچھ دورہ کر لے یا چکر لگا لے, وہاں پہ میسو تعداد میں جو پاکستانی ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, وہ ویزا لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں. تو اگر جیری سینٹر کا کوئی دورہ کر لے چک شہزاد میں تو بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ کراؤڈ آیا ہوتا ہے. اسی طرح G7 F7 F6 میں بھی جتنی بھی امبیسیز آپریٹ کر رہی ہیں وہاں پہ اسی طرح کا حال ہے, کیونکہ پاکستانی جو ہے وہ اس ملک سے نکلنا چاہتے ہیں. اس ملک سے نکلنے کی وجوہات بہت ساری ہیں, سیاسی بھی ہیں, معاشی بھی ہیں, لیکن جو ہمارے جو ملک کا فیصلہ کرنے والے ہیں, ڈیسیژن میکر ہیں, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستانی کیوں باہر جانا چاہتے ہیں. جو گزشتہ ایک سال میں برین ڈرین ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نہ صرف جو ہے وہ پڑھے لکھے جو پروفیشنل پاکستانی باہر جانا چاہتے ہیں, بلکہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ بھی باہر جا رہے ہیں. وہ اگر پہلی تو ان کی ترجیح ہوتی ہے کہ کس طرح جو فورن پوسٹنگ مل جائے, اگر فورن پوسٹنگ پہ نہیں جا پاتے تو وہ چھٹی لے کے باہر جا رہے ہیں. تو یہ المیہ ہو گیا ہے. اس میں جو ریسنٹ جو پاکستان میں اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ساری چیزیں انٹر لنک ہیں. معاشی صورتحال تو ہے ہی ہے. اب جتنے بھی جو یوتھ ہے جو ہماری 60% جو یوتھ ہے اب وہ پڑھ کے یونیورسٹیوں سے پڑھ کے نکل رہے ہیں, لیکن ان کو جابز نہیں مل رہی. اب جو چیزیں آ رہی ہیں کہ سویلین اداروں میں جس طرح تعیناتیاں ہو رہی ہیں, اگرچہ کہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ شاید جو آرمی سے لوگوں کے آنے کے بعد بہتری ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ سویلینز کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو میرٹ پہ نوکریاں نہیں مل رہی, جس کی وجہ سے وہ بڑے پریشان ہیں, ڈس اپوائنٹ ہیں اور پیسے لاکھوں روپے لگا کے اپنی جائیدادیں بیچ کے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. تو یہ بھی جو آسٹریا جانے والے 39 افراد ہیں ان کا بھی یہی سچویشن ہے کہ انہوں نے پیسے دیے ہوں گے اور جو 2 نمبر وکیل ہیں یا کہہ لیں ان کو جو بھی اب وکلا کے بیس میں جو لوگ ہیں, یہ پلان جو ہے کرمنل جو ایک مائنڈ کے بندے کا ہوگا اور انہوں نے سارا پلان تیار کیا ہوگا اور ساری کنفرمیشنز ہوئی ہوں گی اور اچھے خاصے پیسے انہوں نے لیے ہوں گے, تو اس کے بعد جا کے یہ سارا جو چیزیں ہوئی. اب مسئلے تو یہ آ رہے ہیں کہ پاکستانی اب آسٹریا کی جو ہماری معلومات ہے کہ آسٹریا کی جو حکومت ہے وہ اس واقعے کے بعد جو ہے وہ پاکستانیوں کو ویزے نہیں دے رہی. یورپ والے بھی ویسے بھی پاکستانیوں کو ویزے نہیں دے رہے, کیونکہ وہ رپورٹس تو ان کی یہاں پہ امبیسیز جو ہیں وہ اپنے ممالک کو بھجوا رہے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح جو ہے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, لوگ جو ہیں یوتھ جو ہے وہ باہر نکلنا چاہتی ہے. تو وہ اس لیے ویزے نہیں دے رہے تھے آگے پاکستانی اگر کسی کو ویزا دیا جائے تو وہ پاکستان وہاں سے واپس ہی نہ آئے, وہاں بھی سیٹل ہو جائیں. تو یہ بہت مسئلے مسائل ہیں. ہمارے جو حکمران طبقہ ہے جو
ارشد شریف شہید کے بقول جو ڈیلز ہوئیں، جو NRO 2 دیا گیا، جو حکمران جو ابھی بھی حکمران ہی ہیں، حکمران خاندان جو نواز شریف ہے، وہ ان کے جو بھی معاملات تھے، ان کو جو دوبارہ سلسلہ ہو گیا، ان کو چوتھی دفعہ جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے. تو یہ لوگ پہلے ہی ان سے لندن میں ان کے گھر کے باہر کیا کیا کچھ ہوتا رہا. اب یہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی چلے جائیں وہاں پہ لوگ ان کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں. ہم نے جو لاہور میں سروے کیا تو لاہور کے جو ان کے اپنے جو پرانے لاہور کے جو لوگ ہیں وہ ان کے خلاف ہوئے ہیں. ایک تو خلاف ہوتے ہیں، اس میں ہم یہ کہنا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت ہے کہ لوگوں کی بجلی کے ریٹ، گیس کے ریٹ اتنے بڑھا دیے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ہر کسی سے، جو تمام جو سیاسی لوگ ہیں ان سے جو ہے وہ نفرت کرنے لگ پڑے ہیں. لیکن اس میں جو عوامل ہے، مسلم لیگ نواز کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی حکومت چلے. انہوں نے عمران خان کی حکومت کو PDM نے گرا کے شہباز شریف صاحب نے حکومت کی، اور حکومت میں جو 16 ماہ کی حکومت تھی ان میں کرمنل جو نیگلیجنس ہوئی ہیں، معیشت کو نیچے پہ بہت کر دیا گیا. لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی عوام میں جو لاہور میں اسپیشلی اتنی پذیرائی تھی وہ کیوں کم ہوئی ہے. سوشل میڈیا کی بدولت بھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ان کو اور سوچنا چاہیے کہ اور کون کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے جو نیریٹو ہے وہ ان کے خلاف ہی جا رہا ہے، اور ان کو مبینہ طور پہ ڈیلیں کرنے پہ یہ مجبور ہوئے. اور اب یہ اگر الیکشنز میں جا رہے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے جو ہم الیکشن جو ہے وہ جیت جائیں گے. الیکشن تو یہ جیت جائیں گے جو پاکستان میں جس طرح کے الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن بعد کے جو معاملات ہیں، بعد میں جو سچویشن ہوگی، جو طاقت کے پاورز کے بلبوتے پہ یہ حکومت تو کریں گے، لیکن جو نفرت انہوں نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی ہے اس کو کیسے ختم کریں گے. تو آپ امید کرتے ہیں کہ FIA جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے گا اس میٹر کو، اور یہ جو ہیومن سمگلنگ ہوئی ہے اس کو تھورلی انویسٹیگیشن کے بعد رپورٹ دی جائے گی، اور جو کردار ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام بدنام کیا ہے ان کو کیفر کردار پہنچایا جائے گا. شکریہ.